رب زدني علما. رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواہ البخاری. حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور معزز ذی علم، صاحب حیثیت، باوقار اس مسجد کے صدر محترم اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے مناسب اور سزاوار ہے، جس نے ہم پر طرح طرح کی نعمتیں نچھاور کی ہیں. ایسی نعمتیں اور اتنی نعمتیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم ان کا شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. جس نے پیدا کیا ہے صرف وہی شمار کر سکتا ہے. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. جتنی بھی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں ہر ایک کے بارے میں اسے علم ہے کہ کتنی مقدار میں ہے. اللہ رب العالمین ہی بہتر طریقے سے جانتا ہے. ہم اسے گن نہیں سکتے، ان کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے. اس ذات واحد کے لیے ہر طرح کی تعریف اور توصیف ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک محنتوں اور کوششوں کے ذریعے ہم نے یہ جانا کہ اسلام کے اندر رہ کر کے ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ہمیں اپنے اوقات کو کیسے صرف کرنا چاہیے، ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی ہم گزاریں کہ وہ وقت ہمارا بابرکت بن جائے. یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد سے اپنی وفات تک
امت محمدیہ کے حوالے اپنی زندگی گزار کر کے بتا دیا ہے۔ ایسی ذات مبارکہ اور مطہرہ پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ فرقان کے آخری رکوع سے 2 آیتیں پڑھی گئی اور صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ ان آیات اور اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی اللہ رب العالمین سے فضل اور توفیق طلب کرتے ہوئے کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ باتیں سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والے کو سننے سے زیادہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین کی جہاں ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے وقت۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ وقت کی جو نعمت ہے۔ جس شخص کو وقت کا صحیح استعمال کرنے کا ہنر آ گیا، سمجھ لیجئے کہ وہ ہر طرح کی کامیابیاں حاصل کر لے گا۔ جو شخص اپنے نظام الاوقات کا پابند ہوتا ہے، وہ شخص دنیا کے اندر سرخرو اور کامیاب ہوتا ہے، اور جو شخص بدنظمی کی زندگی گزارتا ہے اسے کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو اس کامیابی کا اسے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا جو بدنظمی کی زندگی گزارے۔ اور اسلام ایسا مذہب ہے، اسلام ایسا دین ہے جو اپنے بندوں کو وقت کا پابند کرنا چاہتا ہے، بدنظمی کی زندگی سے نکالنا چاہتا ہے۔ وقت کی پابندی اسلام نے ہر ایک چیز کے اندر سکھائی ہے، ہر ایک چیز کے اندر وقت کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ اس کی جتنی عبادتیں ہیں ساری عبادتوں پر نظر دوڑا لیں، نگاہ ڈال لیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں سب وقت مقررہ پر ہیں۔ ہر عبادت اپنے اپنے وقت کے اندر کی جانی چاہیے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب نام نامزد کیا تو ایک نصیحت کی تھی، ایک وصیت کیا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو۔ کہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ اے عمر، اس بات کو جان لو کہ اللہ رب العالمین کے لیے ایک وقت ہے دن کے اندر۔ کچھ کام اللہ رب العالمین دن کے اندر کیے گئے تو وہ دن ہی میں قبول کرے گا، رات میں کریں گے تو اللہ رب العالمین نہیں قبول کرے گا۔ اور کچھ کام ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے وہ رات کے اندر مخصوص ہے، اسے رات میں ہی کیا جانا چاہیے۔ دن کے اندر اگر آپ اسے کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین دن میں قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ نصیحت بتا رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ بندوں کو اپنے وقتوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اسے منتشر ہو کر کے، بدنظمی کا شکار ہو کر کے یوں ہی گزار نہیں دینا چاہیے، اور یوں ہی ضائع اور برباد نہیں ہونے دینا چاہیے۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو غنیمت جانیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو وقت دیا ہے 60 سالہ 70 سالہ یا اسی طرح سے جو بھی ہم سانس لے رہے ہیں صحت مندی کے عالم میں،
اللہ رب العالمین سے ان اوقات کے اندر لو لگائیں، اللہ رب العالمین کے ہو کر کے رہ جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ تو ہم اگر اللہ رب العالمین کے ہو جائیں، ان اوقات کو اللہ رب العالمین کے راضی کرنے والے اعمال میں صرف کرنے لگے، تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے گا، اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے پھر اسے کوئی برباد نہیں کر سکتا، اسے کوئی ضائع نہیں کر سکتا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو یہ بتایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے اندر اکثر لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، اکثر و بیشتر لوگ ڈنڈی مارنے کے مرض میں مبتلا، غبن کرتے ہیں، خسارہ اٹھاتے ہیں، ٹوٹا پاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یعنی ان نعمتوں کی صحیح قدر نہیں کرتے ہیں۔ اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز جو بتائی، الصحت، صحت مندی، انسان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، بل ہے، پاور ہے، مضبوطی ہے، اللہ رب العالمین نے بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے، تو وہ عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اپنے طاقت، پاور، صحت مندی، ان ساری چیزوں پر گھمنڈ کرتا ہے، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے۔ صحت مندی ملی ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال انجام دینا چاہیے، نہ کہ اس صحت کو بیکار چیزوں میں صرف کیا جائے، نہ کہ اس توانائی کو ایسی جگہوں پر لے جا کر کے کھپایا جائے جس کا فائدہ نہ تو دنیا میں ملے اور نہ ہی آخرت میں ملے، بلکہ اس صحت مندی کی قدر کرنی چاہیے، بیماری آنے سے پہلے پہلے اس کی قدر کر لینی چاہیے، اور اس کا فائدہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، گرچہ حدیث ضعیف ہے مگر علماء نے اس کا مفہوم صحیح بتایا ہے کہ اگر آپ نے صحت مندی کے عالم میں عبادتیں کی ہیں، بیمار ہو جائیں گے تو وہ ثواب آپ کو تب بھی ملتا رہے گا، تب بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے صحت مندی کے اوقات کو، صحت مندی کے مرحلے کو، صحت مندی کے ڈیوریشن کو آپ غنیمت سمجھیے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مغبون فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ صحت مند ہوتے ہیں مگر اس صحت مندی میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ جب کوئی جھٹکا لگتا ہے، ہارٹ فیل ہو گیا، گردہ خراب ہو گیا، لنگڑے ہو گئے، اندھے ہو گئے، یا اور کوئی حادثہ پیش آیا، تب انہیں اللہ یاد آتا ہے۔ جب تک صحیح رہتے ہیں تب تک تو کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، جب تک صحت مند اور توانا رہتے ہیں تب تک تو کہتے کہ ہم نے کیا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ رب العالمین کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ ہم پر لگام کس دی گئی ہے، اب ہمیں مسجد کا رخ کر لینا چاہیے، اب ہمیں اللہ والی کرنی چاہیے، اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جانا چاہیے۔ لیکن جب تک صحت مند رہتے ہیں تب تک اس کی ناقدری کرتے ہیں، کھانے پینے میں بھی ناقدری ہوتی ہے، صحت مند ہیں تو کھینچتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اس میں احساس ہی نہیں ہوتا ہے ان کو کہ ہاں ہاضمہ خراب ہو جائے گا، کہ ہاں ہماری صحت پر اس کا اثر پڑے گا، ہاں ہماری صحت خراب ہو جائے گی۔ لہٰذا صحت مندی ہے تو کہتے ہیں ہم کتنا بھی کھا لیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، ہم کتنا بھی کھا لیں ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ یاد رکھیے، ایک چاول کا دانہ اگر حلق میں اٹک گیا، اللہ تعالیٰ نے نیچے نہیں اتارا تو پھر وہی دانہ آپ کی موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ناک کے اندر چڑھ گیا وہی دانہ اگر کھاتے وقت میں، تو پھر یاد رکھیے وہی آپ کی جان بھی لے سکتا ہے جس پر آپ اترا رہے تھے، جس غذا کے ذریعے آپ صحت بنا رہے تھے وہی غذا آپ کے لیے موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ الصحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ دوسرا لفظ، کیونکہ یہ میرا موضوع ہے نہیں ہے اس لیے میں اس پر زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، اصل جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے الفراغ۔ ایک ہوتا وقت اور ایک ہوتا خالی وقت۔ الفراغ، اسپیس، ڈیش ڈیش، اس کا صحیح استعمال اکثر لوگ نہیں کر پاتے۔
اکثر لوگ اس کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الفراغ، جب تک ہم مصروف رہتے ہیں تب تک تو ہر ایک کو فون پر کہتے ہیں کہ بھائی وقت نہیں ملتا ہے، وقت نہیں ملتا ہے، وقت نہیں ملتا ہے. لیکن جب ہم خالی ہو جاتے ہیں اپنی مشغولیات سے، جب ہمیں چھٹی مل جاتی ہے، تب ہم ایسی چیزوں میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں کہ کسی کو نہیں بتاتے ہیں کہ اب ہمیں وقت نہیں ملتا ہے، کسی کو نہیں بتاتے ہیں. جب ہم مصروف ہوتے ہیں تو سب کو بتاتے ہیں کہ ہم ابھی جاب پر ہیں، ہم ابھی دکان پر ہیں، ہم ابھی فلاں جگہ پر ہیں، ہم اپنے کام میں مصروف ہیں. لیکن جب ہم خالی ہوتے ہیں تو کبھی اب تو موبائلوں میں ماشاءاللہ لوگ لکھ دیتے ہیں بزی بزی، ہم مشغول ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں ڈسٹرب مت کیجئے، آپ ہمیں خلل میں مت ڈالیے، ہمارے کام کو مت بگاڑیے، ہمیں کنفیوز مت کیجئے. یہ اشارہ دیا جا رہا ہے. مگر پھر اس کے بعد جب آپ کو فرصت ملی تو اب کبھی نہیں لکھتا کہ میں ریسٹ میں ہوں، ابھی میں فرصت میں ہوں. ابھی یاد رکھیے وہ اوقات کہاں گزر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. خالی وقت کا صحیح استعمال اکثر لوگ نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں وقت کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے. وقت کتنا قیمتی چیز ہے انہیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ قرآن مجید کی صورت سب کو یاد ہے، یہ چھوٹا بڑا ہر کسی کو الحمدللہ ہم اس کو یاد کرتے ہیں اور کراتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے سب کو الحمدللہ یہ سورہ جو بڑی قیمتی صورت ہے، جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر اللہ رب العالمین یہی ایک صورت نازل کر دیتا، پورا قرآن نہ نازل کرتا، صرف یہی ایک صورت نازل کر دیتا تو حجت کے لیے یہی اتنی کافی تھی، یہی صورت کافی تھی. اس کی اہمیت ہے یہ. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک جملہ، ایک ورڈ کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی. یہ ذہن میں اپنے رکھیے اس کو، اس کے بعد پھر مزید باتیں میں بتاتا ہوں. عربی کا ایک مقولہ ہے وقت کی اہمیت کے تعلق سے، ان الوقت کالسیف ان لم تقطعه یقطعک، کہ ٹائم تلوار کی مانند ہے. اگر آپ وقت کو، ٹائم کو نہیں کاٹیں گے تو وہ آپ کو کاٹتا ہوا گزر جائے گا. ان الوقت کالسیف، دا ٹائم از اے سوارڈ، ٹائم ایک تلوار ہے. اگر آپ اسے نہیں کٹ کریں گے تو وہ آپ کو کٹ کر دے گا، وہ کسی کا انتظار نہیں کرے گا. گھڑی آپ نے گھر میں لگا دی ہے، کبھی وہ گھڑی انتظار نہیں کرتی ہے کہ اب صاحب گھر میں نہیں ہے تو لاؤ 11 بجے گھر سے نکلے تھے تو میں بند رہوں، جب آئیں گے تب میں پھر چلوں گی. کبھی وہ انتظار نہیں کرتی آپ کا. سورج آپ سوئے 24 گھنٹہ، وہ اپنے وقت پر طلوع ہوگا، اپنے وقت پر وہ ڈوبے گا. یہ انتظار نہیں کرے گا کہ بادشاہ وقت سو رہے ہیں، ابھی میں نہ نکلوں ابھی کیونکہ رات ان کے لیے لمبی کر دوں. نہیں، اپنے وقت پر ساری چیز، نظام الاوقات ہر ایک کا شیڈول ہے، اس کے طلوع ہونے کا، اس کے ڈوبنے کا، اس کے غروب ہونے کا. اللہ رب العالمین نے نظام الاوقات بنایا ہر ایک کا. چاند ہے، اس کا نظام الاوقات الگ ہے. ایسے ہی ہماری زندگی بھی اللہ رب العالمین نے منظم رکھی ہے. لہٰذا وقت کی اہمیت کو سمجھیں ہم. ان الوقت کالسیف ان لم تقطعه یقطعک. وقت تلوار کی مانند ہے، اگر آپ اسے کٹ نہیں کریں گے تو وہ آپ کو کاٹ جائے گا، آپ کا انتظار نہیں کرے گا. اس شخص سے پوچھئے جو اسٹیشن پر پہنچ رہا ہو، اس کی ٹرین ہے، پلیٹ فارم پر پہنچا اور ٹرین سامنے سے گزر گئی کیونکہ وہ 1 منٹ لیٹ پہنچ رہا ہے، وہ 1 منٹ لیٹ پہنچ رہا ہے، ٹرین سامنے سے گزر گئی. کتنا افسوس ہوا ہوگا اس کو. ہاتھ میں ٹکٹ ہے، سامان سفر ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں موجود ہے، مگر کیا ہے، وقت کی پابندی اس نے نہیں کی ہے، اس وجہ سے اس کی ٹرین چھوٹ گئی. ایسے نہ جانے کتنی چیزیں ہم ضائع کرتے ہیں بے ترتیبی اور بد نظمی کا شکار ہو کر کے، نہ جانے کتنی چیزیں ہم ضائع کرتے ہیں.
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وقت اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ایک نعمت، اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہم پر ایک بہت بڑی نعمت ہے وقت، لہٰذا اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کی اہمیت کا اگر پتہ لگانا ہے تو قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کئی صورتیں مختلف اوقات سے قسم کھا کر کے شروع کی ہے، قسم کھا کر کے شروع کی ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین رات کی قسم کھاتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین دن کی قسم کھاتا ہے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، یہ بھی وقت ہی ہے۔ والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، تجلی ہو جائے، منور ہو جائے۔ رات اور دن کے ملنے سے ہی، اس کے عدلنے بدلنے سے ہی ہم وقت کا پتہ لگاتے ہیں، اس کے ہیر پھیر سے ہی ہم وقت کا پتہ لگاتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے یہاں جو ماحول بنا ہوا ہے لوگوں کا، گھڑی اگر دیکھنی ہوتی ہے تو اس میں کون سا کانٹا دیکھتے ہیں آپ؟ سب سے بڑا جو کانٹا ہے منٹ کا، سب سے چھوٹا جو کانٹا ہے گھنٹے کا، یہی دو کانٹوں پر ہم غور کرتے ہیں۔ گھڑی جب ہم دیکھتے ہیں تو صرف یہ دیکھتے ہیں کتنا بج کر کتنا منٹ ہوا ہے، بقیہ جو سیکنڈ والا کانٹا ہے جو اس کو منٹ اور گھنٹہ بنا رہا ہے، جنم دے رہا ہے، اس سیکنڈ والے کانٹے پر کوئی نگاہ نہیں ڈالتا ہے، اس کو بے وقات سمجھتا ہے، بے حیثیت سمجھتا ہے، جبکہ وہی کانٹا اصل میں سرمایہ ہے، وہی کانٹا ہمارے لیے اصل سرمایہ ہے، جو ہمارے وقت کو غیر محسوس طریقے سے کاٹتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ ہم سوچ نہیں پاتے، ہم صرف وہ دو چیزیں دیکھتے ہیں، منٹ والا اور اسی طرح سے گھنٹے والا کانٹا، باقی سیکنڈ والے کانٹے کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اور اس پر غور نہیں کرتے ہیں، جبکہ اسی کے گھومنے سے منٹ بنتا ہے، گھنٹے بنتے ہیں، ہفتے بنتے ہیں، دن بنتے ہیں، ماہ و سال بنتے ہیں، اور انہی ساری چیزوں کا نام وقت ہے، انہی ساری چیزوں کا نام وقت ہے۔ اور اس اصل سرمایہ کو اکثر لوگ ترک کر دیتے ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، یعنی اصل سرمایہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم مشغول تھے تو اتنی عبادتیں نہیں کر پا رہے تھے، ہم مشغول تھے تو اپنے رشتہ داروں کے نہیں جا پا رہے تھے، ہم مشغول تھے تو اپنے رشتہ داروں سے خیر خیریت نہیں پوچھ پا رہے تھے، بیماروں کی عیادت نہیں کر پا رہے تھے، ہم مصروف اور مشغول تھے تو ہم کسی کی مدد کے لیے آگے نہیں آ پا رہے تھے۔ لیکن جب اصل وقت آیا مدد کرنے کا، سرمایہ اصل لوٹنے کا، تو اس وقت کو ہم ضائع اور برباد کر دیے۔ کیا بولتے ہیں ہم؟ فرصت کے اوقات میں بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، فرصت کے اوقات میں بیٹھے۔ اسی کو اللہ کے رسول نے کہا، اور قرآن بھی کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم میرے بندے ایسے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، یعنی شکر ادا کرنے والے بندے، نعمتوں کی قدر کرنے والے بندے بہت کم ہیں۔ اسی کا ترجمہ مفسرین نے آیت کو حدیث سے جوڑا، وَكَثِيرٌ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کثیر بہت زیادہ لوگ، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں، نعمتوں کی قدر کرنے والے بہت کم ہیں، یعنی اس کو ضائع اور برباد کرنے والوں کی تعداد حد سے زیادہ ہے، حد سے زیادہ ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی اہمیت کو سمجھیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جب قرآن پڑھیں گے ہم تو قرآن کی بہت ساری صورتیں ہم دیکھیں گے، اس کا آغاز مختلف اوقات سے اللہ تعالیٰ نے کیا، اور نارمل نہیں، قسم کھا کر کے کہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین جس چیز کی قسم کھائے وہ چیز محتم بالشان ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین معمولی چیزوں کی قسم نہیں کھاتا ہے، بہت قیمتی چیزوں کی قسم کھاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین عظیم الشان ہستی ہے، تو عظیم الشان چیزوں کی وہ قسم کھاتا ہے، اور وہ چیز اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کی وجہ سے اور محتم بالشان ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی،
واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. وقت کی اہمیت کا پتہ لگانا ہے. اللہ رب العالمین نے فجر کے وقت کی قسم کھائی. والفجر، قسم ہے فجر کی. اور اللہ رب العالمین نے دن کا ایک حصہ والضحیٰ کہا، چاشت کے وقت کی قسم ہے. اور پھر آخری وقت والعصر، قسم ہے زمانے کی. مفسرین نے کہا زمانے، قسم ہے عصر کی. اور بعض لوگوں نے کہا یہاں عصر سے مراد زمانہ ہی ہے. زمانہ ہی ہے. انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس کے اندر آ جاتی ہیں. اللہ رب العالمین نے کائنات جب سے پیدا کی ہے قیامت تک ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. قسم ہے زمانے کی. اس ڈیوریشن میں، اس مرحلے میں جو بھی پیدا ہو رہا ہے، اگر وہ 4 باتوں پر عمل نہیں کر لیتا ہے تو خسارے میں. ان الانسان لفی خسر. اللہ رب العالمین نے کہا وقت کی ناقدری کرنے کی وجہ سے سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ 4 چیزوں پر عمل پیرا ہو جائے. الا الذین آمنوا، ایمان والے بن جائیں. وعملوا الصالحات، اور مرنے سے پہلے پہلے عمل صالح کر لیں. وتواصوا بالحق، صرف اپنی ہی فکر نہ کریں بلکہ دوسروں کی بھی فکر کرتے ہوئے بھلی باتیں ان تک پہنچائیں. تواصوا بالحق، حق کی تلقین کریں، دعوت اللہ کی تبلیغ کریں. وتواصوا بالصبر، اور اس کام میں، اس مشن میں انہیں کچھ تکلیف پہنچے، کچھ پریشانیاں آئیں تو اس پر صبر کریں. یہ 4 چیزیں، ان کی پابندی کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنے اوقات کو گزار رہا ہے تو یاد رکھیے وہ کامیاب ہے، ورنہ سب کے سب خسارے میں، سب کے سب خسارے میں ہے. وقت کی اہمیت کے بارے میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور وہ واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں سورہ عصر کی تفسیر میں نے ایک برف فروش سے سمجھی، ایک برف بیچنے والے سے سمجھی سورہ عصر کی تفسیر، کہ عصر کیا ہے، زمانہ کیا ہے، انسان کیوں خسارے میں. کہا کہ ایک آدمی گلی میں آواز دیتا ہوا جا رہا ہے کہ رحم کرو اس آدمی پر، اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، پگھل رہا ہے. رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. جھانک کر دیکھا کیا سرمایہ پگھل رہا ہے، دیکھا برف بیچ رہا ہے. اگر اس کو خریدار نہیں ملے تو اس کا سارا پیسہ برباد ہو جائے گا، سارا کا سارا سرمایہ اس کا لٹ جائے گا. سمجھ لیجئے برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا سارا مال. گھلنے سے پہلے اگر اس نے نہیں بیچ دیا تو پھر یاد رکھیے کہ اس کو خسارہ ہی خسارہ ہے. تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ حقیقی معنی میں والعصر ان الانسان لفی خسر کی تفسیر یہی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر کی تفسیر حقیقی معنی میں یہی ہے. یعنی اس سے بہتر اب ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وقت سارے انسان کیسے خسارے میں. وقت رہتے ہوئے اگر ہم نے نیک اعمال نہیں کر لیے، وقت کی اہمیت کو ہم نے سمجھ نہیں لیا تو پھر یاد رکھیے خسارے میں ہے، ٹوٹا اٹھانے والوں میں سے ہے. چنانچہ اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. فراغ کا وقت تو بہت ہے، لیکن فراغ کے وقت کو اور غنیمت بنانا چاہیے، فراغ کے وقت کو اور اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ اس وقت ہم بالکل خالی ہوتے ہیں. ایسے موقع پر کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے، اس کی عبادتیں انجام دینی چاہیے، اللہ رب العالمین سے لو لگانا چاہیے، مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے، دینی کام کو بڑھا دینا چاہیے، اور اسی طرح سے رفاہی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے تاکہ ہمارا وقت برباد نہ ہونے پائے. میرے بھائیوں، یہ وقت کی اہمیت کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اس پر میں روکتے ہوئے آگے کچھ باتیں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں. آج ہمارے دور میں لوگ اپنے اوقات کو کس طرح سے ضائع اور برباد کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تمہیں ہم نے بیکار اور عبث پیدا کیا؟ یہ سوچ لیا تم لوگوں نے؟ ہم نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے.
انکم الینا لا ترجعون، تم کیا سوچ رہے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ایک ایک لمحے کا ہم تم سے حساب لے لیں گے، ایک ایک لمحے کا۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں حدیث کے، امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا، اور اسی طرح سے ترغیب اور ترہیب جو علامہ منذری کی کتاب اس کے اندر بھی یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کر رہے تھے، نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں اس سے بیان فرمائی۔ کہا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ جوانی اور بڑھاپے کا جو ڈیوریشن ہے یہ بھی وقت ہے۔ اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو، ورنہ جب پانی کا گلاس لے لیں گے ہاتھ میں رعشہ طاری ہوگا، تھمے گا نہیں، تو پھر دوسروں کے محتاج ہوں گے، آپ دوسروں کے محتاج ہوں گے۔ تب وہی بات پلٹ کر کے آتی ہے لیت الشباب یعود، کاش کی جوانی لوٹ آتی۔ کہاں سے جوانی لوٹ آئے گی؟ لیت الشباب یعود، افسوس کرے گا بڑھاپے میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہ ہو کہ بڑھاپے میں تم افسوس کرو، اس لیے جوانی میں وہ کام کر جاؤ کہ بڑھاپے میں افسوس نہ کرنا پڑے۔ شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو فقیری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ مالداری کو فقیری آنے سے، محتاجی اور تنگ دستی آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنے خالی اوقات کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جس کو ہم ضائع اور برباد کر رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں، اکثر لوگ اس کو ناقدری کر کے اس کو گزار دیتے ہیں۔ وفراغک قبل شغلک، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے، صحت مندی کو بیماری آنے سے پہلے، مالداری کو فقیری آنے سے پہلے۔ یعنی مالدار ہے تو جو حق ادا ہوتا ہے، مال کا بنتا ہے حق، وہ ادا کرتے رہیں، ورنہ مال چلا جائے گا آپ کے پاس، آج ہے کل نہیں ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ایام لوگوں کے درمیان چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم گھماتے رہتے ہیں ایام کو، آج آپ کے پاس ہے کل اس کے پاس چلا جائے گا، اس لیے قدر کرو اس نعمت کی۔ صحت ہے، یہی صحت کل بیمار ہو جائے، قدر کرو اس کی۔ وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک، اور اپنے خالی اوقات کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اور آخری بات یہ بھی وقت سے تعلق رکھتی ہے، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو، موت آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ پیدائش سے لے کر کے مرنے تک کا جو مرحلہ ہے یہ بھی ایک وقت ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دوسری حدیث میں، لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 4، بندے کا قدم اس وقت تک ہل نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ 4 سوالوں کا، دوسری روایت میں 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ انہی میں سے 2 سوال وہ بھی ہیں جو وقت سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری عمر کے تعلق سے، ہماری جوانی کے تعلق سے، جو اس پر مشتمل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پوچھا جائے گا کہ یہ جوانی کہاں کھپائی، عمر کہاں کھپایا، وعن عمرہ فیما افناہ، اس کو فنا کہاں کیا، وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے متعلق سوال ہوگا، جوانی کے متعلق جس کی عبادت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان اگر اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کے عبادت کے تحت گزار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہ اس وقت عطا کریں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے۔ سورج سر کے سوا نیزے پر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ایسے موقع پر انسان کو پیاس لگے گی، سایہ چاہے گا، مگر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہے؟
اگر جوانی ہماری ایسے عالم میں گزری ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا تھی، تو اللہ رب العالمین کی رضا میں اگر ہم نے گزاری ہے جوانی، تو اللہ تعالیٰ سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روز محشر اپنا سایہ نصیب فرمائے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا سایہ نصیب فرمائے۔ تو یہ وہ جوانی جس کی گزری ہوگی اللہ کے بعد، اسی جوانی کے متعلق سوال کرے گا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ اس کو دیوانی نہ بناؤ، اس کو ربانی بناؤ۔ دیوانی نہ بناؤ اس کو، ربانی بناؤ اس کو، کیونکہ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کونوا ربانیین، ربانی بن جاؤ تم لوگ، علم حاصل کر کے، عبادت کر کے رب والے بن جاؤ، دیوانی نہیں بنانا ہے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ آج کل دیکھیے ہمارے کتنے نوجوان، یہ سنڈے ہے آج، آپ چلے جائیے مین روڈوں پر، وہ علاقے جو مشہور ہیں بدقماشی اور بدمعاشی کے اندر، ان علاقوں پر سے گزر جائیے آپ، مسلمان نوجوان بچیاں برقعوں میں ملبوس ہو کر کے، نوجوان بچے ان کو ساتھ میں لے کر کے اس طرح سے سرپٹ بھاگتے ہیں، معلوم پڑتا ہے کب کے بھوکے بھیڑیے ہیں، یہ کب کے بھوکے بھیڑیے ہیں۔ جوانی کو روڈ پر گزارنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت روڈ پر نہیں، چکر لگا کر کے، قہوہ خانوں میں بیٹھ کر کے، پارکوں میں بیٹھ کر کے، وہاں نہیں، مسجدوں میں لگاؤ، کیونکہ جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے بھی سایہ عطا فرمائے گا، اسے بھی سایہ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جب تک جواب نہیں دے دیں گے تب تک پیر ہل نہیں سکتا ہے، پیر ہل نہیں سکتا، آپ کا قدم ہل نہیں سکتا ہے، لغزش نہیں کر سکتا قدم آپ کا۔ چنانچہ ایک سوال جوانی تو ہو ہی گئی تھی، پھر اللہ رب العالمین عمر کے بارے میں پوچھے گا۔ اسی عمر کے اندر جوانی ہے، اسی عمر کے اندر جوانی، اس لیے کہ جوانی کے اندر انسان غلطیاں کرتا ہے، اس کے لیے کچھ آزار ہے کہ چلو جوانی میں آدمی بہک گیا تھا، لیکن وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، بوڑھے لوگ بھی اس کے اندر آ گئے۔ عمر کے اندر بڑھاپے میں کیا کر رہے تھے آپ؟ یہ پوری عمر کہاں کھپائے؟ کیونکہ بڑھاپے میں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، معاشرہ اسے نہیں چھوڑتا ہے۔ بوڑھا ہو کے ایسا کام کر رہا ہے، بوڑھا ہو کے ایسی بات بول رہا ہے، معاشرہ اسے نہیں چھوڑتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کہاں سے چھوڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کہاں سے چھوڑے گا؟ تو یہاں جو جوانی کا ڈیوریشن ہے، مرحلہ ہے، اور اسی طرح سے جو پوری پیدائش سے لے کر کے موت تک کا مرحلہ جس کو ہم عمر کا نام دیتے ہیں، یا اسی کو میں کہوں وقت کا نام دے دیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کرے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہر نعمت کا اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے لے گا، پوچھ لے گا۔ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم جب تک یہ نہ سمجھیں کہ ہماری زندگی میں وقت کی کیا قدر ہے، ہماری زندگی میں وقت کی کیا اہمیت ہے، تب تک ہم منظم ہو کر کے زندگی نہیں گزاریں گے، نہیں گزار سکتے۔ اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں۔ آج کے دور میں لوگ اپنے اوقات کو کس طرح سے ضائع کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ مختلف ذرائع ہیں اوقات کے ضائع اور برباد کرنے کے۔ کچھ لوگ تو آپس میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے، ان کے ساتھ گھوم پھر کر کے، باتونی محفلیں منعقد کر کے وقت کو برباد کر رہے ہیں، کہیں کٹوں پر، چائے خانوں میں، ہوٹلوں کے اندر، یا پارکوں کے اندر، سڑکوں کے کنارے، گھر کے باہر، طرح طرح سے اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے جو اپنے وقت کو ضائع اور برباد کرتے ہیں، دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کر کے، کہیں میٹنگیں جمع کر کے، صرف ایک دوسرے کا مذاق اڑانے، کھلی اڑانے کے لیے۔ یاد رکھیے یہ دوستیاں، یہ محفلیں بڑی بڑی بھاری پڑ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ویلتا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ جس دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا اور افسوس کرے گا، افسوس کرے گا، کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کے راستے پر چل گیا ہوتا، وہ راستہ اپنایا ہوتا، ایسے آدمی کو اپنا دوست بنایا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا،
فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، یہ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، نہ دنیا میں اس نے مجھے عزت عطا کی اور نہ آخرت میں مجھے عزت عطا کی، ہر جگہ اس کی وجہ سے میں رسوا ہوا۔ انسان دنیا کے اندر اپنے دوستوں سے رسوا ہوتا ہے مگر دوستی نہیں چھوڑتا ہے، مگر دوستی نہیں چھوڑتا ہے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، یہاں نہیں چھوڑے گا تو آخرت میں تو ضرور چھوڑے گا نا، وہاں کہے گا کاش میں اس کو اپنا دوست ہی نہ بنایا ہوتا، اس کے ساتھ فلاں پارک میں نہ گیا ہوتا، اس کے ساتھ فلاں کٹے پر نہ بیٹھا ہوتا، اس کے ساتھ فلاں محفل منعقد کر کے گھنٹوں گھنٹوں رات برباد نہ کرتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا لقد اضلنی عن الذکر، یہی تھا نا جس نے مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا تھا، روکے رکھا تھا۔ یا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، مسجد کے باہر کٹے پر بیٹھے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آواز کان میں آ رہی تھی، کہاں جاتا بیٹھ، کہاں جاتا بیٹھ۔ لقد اضلنی عن الذکر، اسی نے مجھے ذکر سے گمراہ کیا ہوا تھا۔ بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ میرے پاس وہ چیز آ گئی تھی۔ چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دوستیاں بھاری پڑ جائیں گی میرے بھائیوں۔ قیامت کے روز آدمی اپنے دوست پر افسوس کر رہا ہے، آج جس کے لیے جان قربان کرنے کے لیے وعدے ہو رہے ہیں، جب تک جئیں گے ساتھ جئیں گے، یہ دوستی کبھی نہ ٹوٹنے پائے۔ اس طرح کے وعد و وعید، دوستی کس کے لیے، محبت کس کے لیے؟ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے جو دوست بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو دشمن بن رہا ہے، ایسی دوستی اگر ہے تو واقعی قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے کہ ہاں بھائی فجر کی نماز میں تم مجھے جگانا، میں بھی تمہیں اٹھاؤں گا، جو پہلے اٹھ گیا وہ مسجد کو آنا اور ہر ایک کو مس کال کر دینا یا کال کر کے آنا۔ اللہ کے لیے نیک کام کرنے کے لیے دوستی کرے۔ گناہ مجھ سے جھوٹ، میں جھوٹ بولوں تو تو ٹوکنا، میں غلط کام کروں تو تم مجھے روکنا، میں برا بولوں تو تم مجھے روکنا، اس کے لیے دوستی کرو۔ جو جدا ہو تو اللہ کے لیے، اکٹھا ہو تو اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور اگر ایسے ہو گئے تو ایسے خوش نصیب بھی اللہ رب العالمین کے سائے کے حقدار ہو جائیں گے، ایسے لوگ بھی اللہ کے سائے کے حقدار ہو جائیں گے۔ تو قیامت کے روز وہ دوست جو آج محفلیں جماتے ہیں، مجلسیں منعقد کرتے ہیں، وقت برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، گنوا رہے ہیں اپنی جوانیوں کو، ایسے لوگ کفے افسوس ملیں گے، ہاتھ چبائیں گے، صرف افسوس ہتھیلیاں نہیں ایک پر رگڑیں گے کہ ارے یہ سب نہیں، کاٹیں گے اپنے دانتوں سے۔ یوم یعض الظالم، اور اسی کو دوسری حدیث میں کہا گیا نا، سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، عضو علیہا بالنواجز، اسی کو عضو کہا گیا، مضبوطی سے کاٹیں گے وہ لوگ، چبائیں گے اپنے ہاتھوں کو جو اس طرح کی دوستیاں پالے ہوئے ہیں، وقت برباد کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے وقت برباد کرنے کا ذریعہ، اور دوسرا جو ذریعہ ہے وقت برباد کرنے کا، اللہ رب العالمین، اس سے پہلے میں اس بات کو ایڈ کرتا ہوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہنمیوں کا جو طبقہ اور صفات بیان فرمائی ہے کہ جہنمی جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے، ان سے جنتی پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کون سی چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا ہے، کیا بات تھی، تم تو ہمارے ہی ساتھ رہا کرتے تھے؟ تو کہیں گے نہیں، بہت ساری چیزیں گنائیں گے، ان میں سب سے پہلے تو یہی ہوگی کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے۔ آخر میں کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم خالی گپ ہانکتے تھے، خالی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے چونچ لڑایا کرتے تھے، خالی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے محفل جمع کر کے ہم بات کیا کرتے تھے، رات بھر پتہ نہیں چلتا تھا، صبح ہو جاتی تھی، ایسی باتیں ہماری چھڑ جایا کرتی تھی۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، گپ ہانکنے والوں کے ساتھ گپیں ہانکا کرتے تھے، یعنی ان کے نزدیک پتہ ہی نہیں ہے کہ رات ہو رہی ہے دن ہو رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز جماعت چل رہی ہے، ان کو اس سے کوئی فکر نہیں ہے۔ بڑے بوڑھے بزرگ بیچاروں کی کمر جھکی جا رہی ہے، وہ مسجد کو آ رہے ہیں اور ان کی کمر بالکل سیدھی اور ٹائٹ ہے، مگر یہ مسجد کا رخ نہیں کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم گپ ہانکنے والوں کے ساتھ گپ ہانکا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک ذریعہ تو یہ ہوا کہ دوستوں اور یاروں کی محفلوں میں وقت برباد کریں گے، دوسرا ایک ذریعہ ہے وقت برباد کرنے کا جو آج جس کا معاشرہ شکار ہے، وقت کی قدر نہیں کرتا، وہ ہے ٹیلی ویژن۔ اس کے سامنے بیٹھ کر کے
خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں جب ان کے گھر والے، ان کے میاں صاحب، بھائی بند، باپ وغیرہ جب چلے جاتے ہیں تو یہ ناشتہ وغیرہ دینے کے بعد فارغ البال ہو جاتی ہیں. ان کے سامنے کچھ نہیں ہے سوائے سیریلوں کے، سوائے اور دوسرے جو پروگرام آتے ہیں من چاہا، من پسند پروگرام، یہ لے کر کے بیٹھ جاتی ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاں اس کے اندر اجنبی مرد ہیں، اجنبی عورتیں ہیں اور دوسرے غلط غلط مناظر ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کندھوں پر بیٹھا ہوا فرشتہ نوٹ کر رہا ہے. ان کو یہ سب فکر نہیں. وقت برباد، 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ، پھر اب 12 بجے آنے کا وقت ہوا تبھی وہاں سے اٹھیں گی. اور کتنے تو ایسے لوگ ہیں ضرورت بھی لگی رہتی ہے مگر اس کے باوجود بھی اچھی سین ہے، اس کو مکمل کر لیں گے تب جائیں گے، تب تک کوئی دوسری سین آ جاتی. جب بالکل زور پکڑ لیتا ہے تب وہ اپنی جگہ چھوڑتے، یعنی حاجت ضرورت بھی بھول جایا کرتے. تو یہ وقت برباد کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. اور اسی طرح سے کچھ لوگ رسالے، ڈائجسٹ، آج کل تو زمانہ ختم ہی ہو گیا ہے. کتابیں پڑھیں تو اچھی بات ہے مگر یہ سب پڑھنے کا زمانہ ختم، وہ موبائلوں پر پڑھ رہے ہیں. غلط غلط جو سائٹیں ہیں یا غلط غلط جو لٹریچر اور فحش کتابیں ہیں ان کتابوں کا مطالعہ یا چٹکلے وغیرہ کا مطالعہ کر کے اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. جبکہ انہی اوقات کو قرآن کی تلاوت میں، تفسیر کی کتابیں پڑھنے میں یا اسی طرح سے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے اور سیکھنے میں اگر لگاتے، سیرت نبی، سیرت صحابہ کی کتابیں پڑھتے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے وقتوں کو بابرکت نہیں بنا دیتا؟ ان کی عمروں میں برکت نہیں عطا فرماتا؟ آج ہماری قوم جو پستی، زوال کی شکار ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو یہ غیر منظم ہو گئی، دوسرا اس کا تعلق تعلیم سے چھوٹ گیا ہے، تعلیم سے چھوٹ گیا ہے. چنانچہ ایک طریقہ یہ، اور آج کا جو اہم ذریعہ ہے وقت برباد کرنے کا، وہ ذریعہ ہے موبائل. موبائل، اس میں ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، من پسند گیم لے کر کے بیٹھ گئے، نہ جانے کون کون سے گیم میں کتنی دلچسپی ہے ان کو. من پسند گیم لے کر کے بیٹھ گئے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے ادھر فلاں امی بلا رہے ہیں، ابو بلا رہے ہیں، باہر کوئی کھٹکا مار رہا ہے، ان کو کچھ بھی فکر نہیں ہے. وقت برباد کیے 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ صرف گیم کھیلنے میں. یاد رکھیے ان انگلیوں کا بھی حساب دینا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ زبان پر، منہ پر تالا لگا دے گا، پھر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے، یہ آنکھیں گواہی دیں گی. اللہ رب العالمین کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہو غلط غلط ویڈیو کلپس اور نہ جانے کون کون سی چیزیں جس کا مشاہدہ کر رہے ہو، ان آنکھوں کے ذریعے اللہ رب العالمین حساب لے لے گا. ان السمع والبصر، گانے سنتے ہیں وقت برباد کرتے گانے سن سن کر کے. ان السمع، کان کا حساب لے لے گا اللہ تعالیٰ، کیا سنا ہے سارا ریکارڈ پیش کر دے گا، سارا ریکارڈ پیش کر دے گا. والبصر والفؤاد، دل نے کیا تصدیق کیا، یعنی سن کر کے دیکھ کر کے دل جو آگے گناہ پر لے جا رہا ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، سب اگل دیے جائیں گے. آپ ایک سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بیٹھ کے ایک کمرے میں اکیلے تنہائی میں دیکھ رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. مسجد میں تو کیمرہ لگا، یہاں تو ہر کوئی دیکھ لے گا. گھر کے اندر تو ابا نے کیمرہ نہیں لگوایا نا، لیکن کیوں نہیں ڈرتے ہو اللہ رب العالمین سے جس کا کیمرہ سارے کیمروں سے آگے ہے؟ کیوں نہیں ڈرتے ہو اللہ رب العالمین سے جس کا کیمرہ سارے کیمروں سے آگے؟ اور پھر آپ کو خوف نہیں ہے کرامن کاتبین یہاں بیٹھے ہوئے آپ کی نیکیاں اور برائیاں درج کرنے کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی لیے ارشاد ہے اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، بھیڑ میں ہو، تنہائی میں ہو، مجمع میں ہو، رات کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جہاں کہیں بھی ہو اللہ رب العالمین کا ڈر رکھو. چنانچہ من پسند گیم کھیل کر کے یا اسی طرح سے اپنے
گانے سن کر کے اچھے اچھے جو لگتے ہیں ہم کو، یا اور نہ جانے کون کون سے ویڈیو کلپس وغیرہ دیکھ کر کے موبائل کے ذریعے سے وقت برباد کیا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں موجودہ دور میں وقت برباد کرنے کا ذریعہ سب سے بڑا ہتھیار اور ذریعہ اگر ہے تو وہ موبائل ہے، جس نے نہ عورت کو چھوڑا، نہ مرد کو چھوڑا، نہ بوڑھے کو، نہ جوان کو، اور نہ ہی بچوں کو چھوڑا۔ ہمارے بچے تو اللہ ہی رحم فرمائے ان پر، اکثر و بیشتر گھرانے کے بچے اس مرض کے شکار ہو چکے۔ انہیں موبائل جب تک نہ ملے تب تک وہ کھانا نہ کھائیں، انہیں موبائل جب تک نہ ملے تب تک وہ اپنا ہوم ورک نہ کریں، انہیں موبائل جب تک نہ ملے تب تک وہ خاموش نہ ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو عادت ڈالی جا رہی ہے، انہیں کچھ بجایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، آواز سنائی جاتی ہے تو خاموش ہو جاتے۔ بچپن سے ہم خود عادت خراب کر رہے ہیں ان کی۔ یہ ذریعہ ہے، یاد رکھیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے تمہیں نہیں پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کچھ لوگوں کو پوچھا جاتا ہے کیا کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں بس ایسے ہی کاٹ رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وقت گزارنے کے لیے بھیجا، یہاں پر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ علامہ قرضاوی کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں وقت گزار رہا ہوں، گویا وہ اپنی زندگی سے دشمنی مول لے رہا ہے، اپنی زندگی سے دشمنی مول لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے، کام کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے مگر ڈیوٹیوں کی پابندی کرتے ہیں۔ ان کا الارم کتنے بجے لگتا ہے؟ 6:30 بجے، 7 بجے، اپنے اپنے جاب کے حساب سے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جو شخص اس طرح کا الارم لگاتا ہے، نماز کا الارم نہ لگاتا ہو، وہ نماز کے جاگنے کی پابندی نہ کرتا ہو، وہ ڈیوٹی کرنے کی فکر میں ہے، تو وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یعنی 7 بجے آپ کا الارم بج رہا ہے، 8 بجے آپ کا الارم بج رہا ہے، آپ کی ڈیوٹی کے ٹائم سے اس سے پہلے نماز ہے فجر کی، اس کے لیے الارم نہیں لگایا اپنے اپنے موبائل کے اندر، یہ الارم سیٹ کیا، تو گویا حرام کام کا آپ ارتکاب کر رہے ہیں، حرام کام کا آپ ارتکاب کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہم اپنے اوقات کو غنیمت بنانے کی کوشش کریں، وقت کو سمجھیں، اس کی اہمیت کیا ہے اسلام کے اندر۔ میں بتاؤں آپ کو، اسلام کے اندر وقت کے بارے میں اگر غور کیا جائے میرے بھائیوں، تو وقت کی دو امتیازی خصوصیات، ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، وقت سے تیز کوئی نہیں چلتا ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، وہ تقارب زمانہ والی، مہینہ ہفتوں میں تبدیل ہو جا رہا ہے، سال مہینوں میں تبدیل ہو جا رہا ہے، ہفتے دن میں تبدیل ہو جا رہے ہیں، اور دن گھنٹوں میں تبدیل ہو جا رہا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اذکار پڑھے، تھوڑی دیر ہوا کہ عشاء کی اذان ہونے میں 10-15 منٹ باقی رہ جاتا ہے۔ اگر آپ صحیح سے بیٹھے مسجد کے اندر تو ایسے لگے گا جیسے آدھا گھنٹہ 20 منٹ ایسے کچھ باقی رہ جاتا ہے۔ ایک نماز کا دوسری نماز کے اندر اتنے جلدی سے وقت ختم ہو جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا کرتے، مسجد قباء جاتے، اور پھر واپس مدینہ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت میں برکت تھی نہیں تھی؟ جس طرح سے ہمارا ایک ایک دن گزرتا جا رہا ہے، سمجھ لیجئے ہم اپنی قبر کے قریب بڑھتے جا رہے ہیں، اپنی قبر کی طرف ہم اپنا قدم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، دن جو ہے وہ گھنٹوں میں تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی تو سمجھ رہے تھے ارے اتنے جلدی رمضان آنے والا، کتنا باقی، 2 مہینہ تو باقی ہے، ابھی تو تراویح پڑھے حافظ صاحب، ابھی تازہ، ان کی شکل بھی نہیں بھولی، وہ آواز بھی کان میں گونج رہی ہے، ابھی اتنے جلدی رمضان آنے والا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، سب باتیں سنتے کہتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ اللہ، یہ ایک خصوصیت اس کی ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے میرے بھائیوں، وقت کی خصوصیات میں سے کہ وقت یہ سونا سے بھی، چاندی سے بھی، دینار اور درہم سے بھی، ہیرے جواہرات اور جتنی قیمتی چیزیں آپ کے پاس ہو سکتی
ان سب سے قیمتی چیز وقت ہے. سونے اور چاندی سے بھی قیمتی چیز وقت ہے. ڈالر، دینار، درہم، نقدی پیسے، ان سب چیزوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. بتاؤ کیسے؟ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے، وہ پیسہ اگر چوری ہو جائے، کھو جائے، کہیں ضائع اور برباد ہو جائے، تو آپ کو امید ہے کہ میں محنت کر کے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اسے حاصل کر سکتا ہوں، اسے حاصل کر سکتا ہوں. لیکن آپ کا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ضائع اور برباد ہو جائے تو پھر کیا اسے آپ واپس لا سکتے ہیں؟ یا اس دنیا کے اندر کوئی ہے جو آپ کو واپس دے سکتا ہے؟ سونا چاندی زیادہ قیمتی ہوئے یا وقت قیمتی ہوا؟ ظاہر سی بات ہے وقت قیمتی ہوا. آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی آپ کی مدد کر کے اسے دے سکتا ہے، لیکن وقت جب چلا گیا تو پھر وہ واپس نہیں آئے گا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا سدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، سدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. جو وقت چلا گیا وہ پھر واپس نہیں آتا ہے. اس لیے جو اوقات مل رہے ہیں آپ کو، مصروفیت کے ہوں یا فرصت کے ہوں، ہر وقت کو غنیمت سمجھو، ہر وقت کو غنیمت سمجھو. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ سے کوئی آدمی 10,000 ادھار لے، آپ اسے دے دیں گے اور اس سے امید بھی رکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ دے دے گا، وہ دے دے گا. لیکن کیا آپ میں سے کوئی شخص اپنا ایک دن مجھے ادھار دے سکتا ہے؟ آپ میں سے کوئی ایک شخص اپنا 1 گھنٹہ مجھے دے سکتا ہے؟ میرے 24 گھنٹے اس کو میں 25 بنا لوں؟ کوئی 1 گھنٹہ دے سکتا؟ میری عمر 60 سال اللہ رب العالمین نے اگر لکھی ہے، 50 سال اگر لکھی ہے، تو میں آپ سے مانگوں کہ 10 سال آپ مجھے ادھار دے دیجئے. کوئی دے سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میری عمر تجھے لگا دے، اللہ میری عمر تجھے لگا دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری عمر تمہارے ساتھ ہے، میری عمر میرے ساتھ ہے، میری عمر تجھے کیسے لگ جائے گی؟ یہ کہنا بھی غلط ہے، یہ کہنا بھی غلط ہے، کیونکہ ہر ایک کا ایک وقت متعین ہے، ہر ایک کا ایک وقت متعین ہے اور وقت مقررہ پر اسے مرنا ہے. آپ کی عمر مجھے کیسے لگ جائے گی؟ عمر بڑھانا ہے تو اس کے اندر نیکیاں کرو، صلہ رحمی کرو، یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. اللہ رب العالمین صدقہ خیرات کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں ہو سکتا ہے حقیقی طور پر اضافہ کر دے، یا نہیں تو 60 سال کی عمر میں جو نیکیاں کرنی تھی 50 میں آپ کو موت آنی ہے، اللہ تعالیٰ 50 کی عمر میں بھی ان نیکیوں کرنے کا توفیق عطا فرما دے گا. اسی طرح سے جو لوگ وقت گزارتے ہیں، وقت کو برباد کرتے ہیں، قیامت کے روز ایسے لوگ 2 موقعوں پر بہت حسرت اور افسوس کریں گے. 2 موقعوں پر بہت حسرت کریں گے، بہت افسوس کریں گے. ایک تو جب ان کو موت آئے گی، تب موت آئے گی تو وہ شرمندہ ہوں گے، نادم ہوں گے، افسوس کریں گے، اللہ رب العالمین سے درخواست کریں گے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، جب ان کے پاس موت کا فرشتہ آ جائے گا تو کہیں گے رب ارجعونی، اے میرے رب مجھے لوٹا دے، مجھے وہ زندگی عطا فرما دے، جو زندگی میری گزری ہے اس زندگی کی طرف پھر سے لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں عمل صالح کر لوں، میں نیک کام کر لوں. 60 سال میں تو یوں ہی برباد کر دیا، اور وقت دے دے مجھے. اللہ رب العالمین دے گا؟ کلا انہا کلمہ، یہ تو بات ہے بس. اگر لوٹا دے اللہ رب العالمین پھر اسی حرکت پہ آ جائیں گے آپ. کتنی تقریریں آپ لوگ سنتے ہیں، کتنے وعظ اور بیانات سنتے ہیں. اسی مسجد کے اندر ابھی میں نے اعلان سنا، ہر ہفتے یعنی سنڈے کو ایک جید عالم کو بلا کر کے ان سے وعظ اور بیان دلایا جاتا ہے. مگر یہاں سنتے ہیں، گیٹ سے باہر نکلتے اس کان سے جھٹک دیتے. پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے لعل انہا کلمہ، یہ صرف کہنے کی بات ہے، بس صرف کہنے کی بات. اور اسی طرح سے سورہ منافقون کے اندر اللہ ارشاد فرماتا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ.
موت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا اس کو خرچ کرو، تجوریوں میں پیک کر کے نہ رکھو، سینت سینت کر کے سب ازدہے اٹھا لے جائیں گے مر جانے کے بعد، نہیں معلوم اس کا وارث صحیح ملے گا یا نہیں ملے گا۔ مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دیتا۔ فاصدق، کس لیے مہلت مانگے گا؟ میں بہت صدقہ کرنے والا بن جاؤں گا، وہ فلاں صاحب جو ہمارے گھر کے بغل میں انہی کی طرح صدقہ کروں گا۔ واکم من الصالحین، فلاں صاحب جیسے پہلی صف میں رہتے تھے نیکوکار بن کر میں بھی پہلی صف میں رہوں گا۔ کیا اللہ تعالیٰ مہلت دے دے گا؟ اللہ تعالیٰ مہلت دے دے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت متعین ہو گئی ہے، اس کا فرمان صادر ہو گیا ہے، ہرگز اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دے گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آ جائے تو پھر اللہ مہلت نہیں دے گا۔ تو یہ دن دیکھنے سے پہلے اپنے اوقات کو ہم غنیمت سمجھے اور اس کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو سمجھے ہم۔ اسی طرح سے ایک وہ موقع ہوگا جب بندہ افسوس کرے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے افسوس کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا، تم دیکھو گو مجرمین کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے ہوئے مارے ندامت اور شرمندگی کے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم سنتے تھے ہم دیکھتے تھے، فرجعنا ہمیں پھر سے لوٹا دے نعمل صالحہ، تاکہ ہم نیک کام کر لیں، نعمل صالحہ ہم نیک کام کر لیں۔ کہ اللہ تعالیٰ لوٹا دے گا؟ وہاں سے کون واپس آ سکتا ہے؟ کوئی واپس آنے والا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو یوں ہی وقت کو ضائع اور برباد کر رہا ہے، یاد رکھیے وہ اپنی موت کے وقت بھی افسوس کرے گا، مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے حضور بھی افسوس کرے گا، جب مجمع ہوگا لوگوں کا وہاں افسوس کرے گا فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں پھر سے دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک بن جائیں، نیک کام کر لیں۔ ایسا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پلٹائے گا؟ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں میں کچھ ایسے کام آپ کو بتا رہا ہوں جو کم وقتوں میں آپ کر سکتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، مختصر اوقات میں اپنے فارغ جو آپ کے اوقات ہوتے ہیں، جیسے آپ ہاسپٹل گئے، انتظار میں ہیں، آپ ٹکٹ لینے کے لیے گئے، لائن میں آپ کھڑے ہیں، کیوں میں کھڑے ہیں، یا اسی طرح سے کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے ہوٹلوں میں گئے، آپ کیوں میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ سگنلز پر کھڑے ہو گئے، ٹریفک والا روک لیا، سگنلز پر آپ رک گئے، اس وقت آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چند چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، اپنے فارغ اوقات کو اذکار اور استغفار سے پر رکھو، اپنے فارغ اوقات کو، یہ سمجھیے خلاصہ ہے ہمارا، خلاصہ ہمارا۔ ویسے تو 5 وقت کی نمازیں ہیں، 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے ہم کو، 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز پڑھنے میں اگر 15-15 منٹ ایک وقت کے لیے آپ لگا رہے ہیں تو 1.25 گھنٹہ سنت وغیرہ ملا لیجئے، 1.5 گھنٹہ لے لیجئے آپ، بقیہ سب وقت آپ ہی کا ہے نا۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ آپ کو ادا کرنی ہوتی ہے، نیکی کا کام ہے، یہ بھی وقت مقررہ پر سال میں۔ رمضان کے روزے سال میں 1 مرتبہ، حج آپ پر فرض ہوا تو 1 مرتبہ، آپ عمر کے اندر 1 مرتبہ فرض ہے آپ پر۔ اس طرح سے نفلی عبادتیں، نفلی روزے، سارے کے اوقات اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے ہیں، اس کے لیے لمبے لمبے وقت لگ سکتے ہیں، مگر پھر بھی نماز ایسی چیز ہے کہ آپ دن کے اندر اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب دیتا ہے، 50 وقت۔ اور جو بندہ صرف فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، شام تک اللہ رب العالمین کی حفاظت میں رہتا ہے، شام تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ جو بندہ عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مال کی، اس کے اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر ترک کر دیا وہ سب برباد ہو جاتا ہے، سب برباد ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ہر نماز کے الگ الگ فضیلتیں ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے پر آپ کو 50 وقت کا ثواب مل رہا ہے۔ کتنا وقت لگ رہا ہے؟ جتنے میں آپ پیر پر پیر بدل کر کے مسجد سے باہر کھڑے تھے، درد ہو رہا تھا پھر بھی نہیں آ رہے تھے، یہاں آتے تو تھوڑی راحت مل جاتی، ہاتھ پیر دھل کے وضو کر لیتے،
اللہ تعالیٰ سے جی لگا لیتے اور پھر آپ کے چہرے پر نورانیت واپس آ جاتی, دل کو سکون مل جاتا, کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کوئی آپ کے دل کو مطمئن نہیں کر سکتا. اور اسی طرح سے جو باتیں میں بتا رہا تھا کہ بغیر محنت کے آپ کو حاصل ہو جائیں گی, ان میں سے ایک چیز یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی جو سورہ ہے اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیتا ہے. کتنے منٹ لگتے ہیں؟ مشکل سے 1.5 منٹ لگیں گے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے میں. 1.5 منٹ. آپ کھڑے ہوئے نا سگنل پر, کتنے دیر کا سگنل رہتا ہے؟ کہیں کہیں 1 منٹ کا, اور میں تو سمجھتا ہوں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 1 منٹ کے اندر بھی 10 مرتبہ پڑھ لیں گے, آپ بہت آسانی کے ساتھ 10 مرتبہ پڑھ لیں گے. قل هو اللہ احد جس نے 10 مرتبہ پڑھی, اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا. اور وہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک صحابی بار بار پڑھتے تھے اس سورت کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری یہ محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی, اس سورت سے تیری محبت تجھے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گی, لہٰذا بار بار پڑھنی چاہیے اس کو. اسی طرح سے ہم انتظار کی گھڑیوں میں, فرصت کے اوقات میں ہیں, تو ہم سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ اس کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے, کتنی دیر لگے گی؟ بمشکل 2 منٹ, بمشکل 2 منٹ. آپ اس کو اگر پڑھ لیتے ہیں 100 مرتبہ تو اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر معاف فرما دیتا ہے. کس کو نہیں چاہیے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں؟ کون یہ خواہش نہیں کر رہا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں؟ اسی طرح سے آپ کثرت سے استغفار کیجئے, رب اغفر لی رب اغفر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. کیا ہمیں استغفار کی ضرورت نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسندیدہ ہے جو اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, وہ بندہ بہت پسند ہے. اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. 2 کلمے ایسے ہیں حبیبتان للرحمن جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں, کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان, زبان پر بولنے میں بڑے ہلکے. بول کے دیکھیے سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, کتنی محنت کرنی پڑی آپ کو. کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان, یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے, صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے. ثقیلتان فی المیزان, زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان میں بڑا وزنی ہے, یہ میزان میں بڑا وزنی ہے. چنانچہ اس کو 100 مرتبہ پڑھیے, اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرنے والا بن جائے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا. اور اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ, جو بندہ اس کا ورد کرتا ہے گویا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ وہ حاصل کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اپنے فرصت کے اوقات میں یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ان کو پڑھ سکتے ہیں. وقت ضائع اور برباد نہ کریں. اسلام میں وقت کی بڑی اہمیت ہے. کہا جاتا ہے کہ لمحوں نے خطا کی ہے, صدیوں نے سزا پائی. لمحوں نے خطا کی ہے, لمحے میں نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے اوقات کو برباد نہ کریں, ضائع نہ کریں, اسے غنیمت سمجھیں. سرپرستوں کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش میں, تعلیم اور تربیت میں کوئی کور کسر نہ اٹھا رکھیں. ان کے بچپن کے اوقات کو غنیمت سمجھ کر کے صحیح تعلیم دیں, کیونکہ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر کوئی چرواہا ہے اور جو چرا رہا ہے اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا, اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا. وقت کو برباد نہ کریں, یہ نہ کہہ کر کے چھوڑ دیں ابھی چھوٹا ہے, ابھی چھوٹا ہے, ابھی چھوٹا ہے. جب کوئی غلطی کر لیتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو گیا ہے. تو یہ نوبت نہ آنے دیں, وقت برباد نہ کریں, نہ اپنا اور نہ کسی اور کا. اس لیے کہ میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں مشغول رہا کرتے تھے. ہمیں بھی اس طرح کی عادت پالنی چاہیے.
اور ایسے ہی اپنے اوقات کو، چاہے وہ وقت مصروفیت کا ہو، چاہے وہ وقت فرصت کا ہو، ہر وقت کو غنیمت سمجھ کر کے اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وقت ضائع اور برباد نہ کریں، کیونکہ وقت ایک تلوار ہے، اگر آپ اسے نہیں کاٹیں گے تو وہ آپ کو کاٹ جائے گا۔ وقت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تمام کو اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کے اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہماری زندگیوں میں جو بدنظمی ہے اس کو منظم کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ نوجوان بچے اور بچیاں جو اپنے جوانی کے اوقات کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں انہیں اس کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس جوانی کے اوقات کو اسلام کی نشر و اشاعت میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ تو نے جس مرحلے میں رکھا ہے اس کو اپنے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب۔ جزاكم الله احسن الجزاء۔